ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا مقصد ہے، اور وہ خاص بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کہہ لیجئے اور خصوصاً ہمارے ملک میں بہت زور و شور سے لوگ ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ آواز کیا ہے کہ اسلام کو بزور شمشیر پھیلایا گیا دنیا میں، یعنی تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا گیا۔ یہ بات قطعاً غلط ہے۔ ایسا اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، بلکہ ابھی ہم لوگوں نے تراویح میں سورہ فتح سنی۔ سورہ فتح کا سبب نزول ہی یہی ہے، اس کا ایک خلاصہ، ایک نچوڑ ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ بہت لمبا وقت نہیں ہے۔ ایک نچوڑ بتا رہے ہیں کہ جب کفار مکہ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بے انتہا ستانا شروع کیا مکہ مکرمہ میں، تو یہ بیچارے اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی جگہ زمین چھوڑ کر یہ ہجرت کر گئے، مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب مدینہ منورہ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد ایک خواہش بیدار ہوئی ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کہ مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے وہاں تو ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تو کیا اچھا ہوتا کہ ہم بھی جاتے، ہم بھی عمرہ کر لیتے اور چلے آتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ تشریف لانے لگے تو کچھ جانثار آپ کے ساتھ ہو گئے، صحابہ کرام کچھ ہو گئے کہ ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ بہرحال جب مکہ کے لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں عمرہ کرنے، تو انہوں نے روک دیا، کہا کہ آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے لوگ آئیں، سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، یہودی آئیں، نصرانی آئیں، مجوسی آئیں، سب لوگ آئیں، سب کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے۔ نہیں آویں گے تو مسلمان نہیں آویں گے۔ پتہ نہیں اللہ جو ہے سو کیسی آزمائش کے اندر بھی مسلمانوں کو ڈالا ہے، اور ہم تو اس پر راضی ہیں اللہ کے ہر آزمائش کے اوپر۔ ویسے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں جن کا تحمل ہم سب سے دشوار ہو۔ تو ساری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں، کوئی شکایت نہیں، اور مسلمان آ رہے ہیں تو شکایت ہو گئی۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا وہاں کے چودھری لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے کہ جا کے ان کو بولو کہ ہم صرف عمرہ کرنے آ رہے ہیں، مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے اس کی زیارت کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ بھائی ہم یہاں لڑنے بھڑنے نہیں آ رہے ہیں، دیکھو ہمارے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ کوئی اوزار نہیں ہے، ہم جو ہے بس عبادت کرنے آ رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مکہ مکرمہ، وہاں کے سرداروں سے بات چیت کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم لوگ کے ہوتے ہوئے اور محمد چلے آئیں یہاں مکہ مکرمہ میں، جبکہ یہ ان کا پیارا وطن تھا، یہی پیدا ہوئے تھے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہیں، اب آ رہے ہیں تو زیارت نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ کہا یہ تو ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم لوگ کے جیتے جی محمد آ جائیں یہاں، البتہ ایسا کرو کہ تم آ گئے ہو مکہ مکرمہ میں، داخل ہو گئے ہو مکہ مکرمہ میں۔ حضرت عثمان سے کہا کہ تم آ ہی گئے ہو تو تم طواف کر لو، خانہ کعبہ کا تم زیارت کر لو، اور ان کو روک دو، ان کے لیے جو ہے سو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عثمان نے کہا کہ تم لوگ کتنا برا صلاح دیتے ہو ہم کو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، ان کو تم لوگ روک دے رہے ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہو کہ عبادت کرو اور زیارت کرو اور طواف کرو، یہ کہاں ہم سے ہو سکے گا۔
تو حضور کی محبت والی بات جو حضرت عثمان نے کہی ان کو بڑا خراب لگا. انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا. اب یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلط خبر پہنچ گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو تو قتل کر دیا, ان کو جو ہے شہید کر دیا. یہ غلط خبر پہنچ گئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے, اس طرح کی خبر آ رہی ہے. تو صحابہ سب جو ہے پیچ و تاب کھانے لگے اور بہت زیادہ جو ہے سو اتاولا ہونے لگے اور کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مر جائیں گے, ہماری مٹی یہی جو ہے دفن ہو جائے گی, لیکن جب تک حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے تب تک واپس نہیں جائیں گے. تو اس وقت ایک پیڑ تھا جس کے نیچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا آؤ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو, ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم لوگ اپنے جسم کا اپنی خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے, لیکن حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے تب واپس جائیں گے. تو سب بیعت کرنے لگے اس بات پر. اب یہ بات جب مکہ مکرمہ کے سرداروں کے پاس پہنچی, چودھریوں کے پاس پہنچی, تو ذرا گھبرائے, کیونکہ وہ دیکھ تو چکے تھے میدان جنگ میں کئی مرتبہ جو ہے سابقہ پڑا تھا, تو دیکھ چکے تھے مسلمانوں کے جوہر. تو گھبرائے لوگ, کہہ رہے تھے بڑا مشکل ہو رہا ہے بھائی, لوگ قسمیں کھا رہے ہیں اور کہیں آ گئے مرنے مارنے پر پھر مسلمان تو پھر مشکل ہو جائے گا. تو انہوں نے حضرت عثمان کو چھوڑ دیا اور ساتھ ساتھ کچھ لوگ آئے. مکہ مکرمہ نے نمائندہ بنا کر ایک آدمی کو بھیجا اور جا کر کہا کہ ابھی تو واپس چلے جائیں آپ لوگ, اور آئندہ سال آئیے گا, طواف کر لیجئے گا, چلے جائیے. تو لوگ آئے بات چیت کرنے یہاں کفار کی طرف سے. تو ایک سمجھوتا ہوا. کیا ہوا؟ سمجھوتا ہوا, جس کی 10 شرطیں طے ہوئی. ان 10 شرطوں کی طرف نہیں جانا ہے اور نہ اتنا وقت ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تھوڑا دیکھیے کہ جو شرط نامہ ہے وہ کیسی شرط ہے. ابھی بھی کفار مکہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کیا کہ لکھو کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور مکہ مکرمہ کے جو نمائندہ آئے ہوئے تھے غالباً سہیل نامی آدمی تھا, تو ان کے درمیان یہ معاہدہ طے پا رہا ہے. نیچے لکھی ہوئی شرطیں یہ سب طے پا رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, محمد الرسول اللہ مت لکھو, کیونکہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے تو ہمارا آپ کا جھگڑا کیا رہ جائے گا, اس لیے محمد الرسول اللہ مت لکھو. اور لکھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے. حضرت علی لکھ رہے تھے, کاغذ قلم لیے ہوئے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا لکھیں, بتاؤ, تم ہی بتاؤ کیا لکھیں. تو اس نے کہا آپ لکھیے من محمد بن عبداللہ, کہ یہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے یہ معاملہ طے پا رہا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی محمد الرسول اللہ کو کاٹ دو اور وہاں پر محمد بن عبداللہ لکھ دو. کیا ہوتا ہے, ہم اللہ کے رسول بھی ہیں, ہم محمد الرسول اللہ بھی ہیں, ہم محمد بن عبداللہ بھی ہیں, لکھنے سے اور کہنے سے کیا ہوتا ہے, کاٹ دو. حضرت علی اڑ گئے, کہا یا رسول اللہ یہ کہتا ہے, کیونکہ محبت بہت تھی صحابہ کو اللہ کے نبی سے, یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مان ہی لیں گے تو ہمارا جھگڑا کیا رہے گا, اس لیے اس کو کاٹ دیجیے, ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا. تو یہ تو ایسا کہتا ہے, لیکن ہم تو آپ کو مان چکے ہیں, تو ہم کیسے کاٹ سکتے ہیں اپنے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ. ہم سے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم محمد الرسول اللہ کو کاٹ دیں, ہمارا قلم نہیں چلے گا اس پر. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا علی ایسا کرو, تم نہیں کاٹتے ہو تو مت کاٹو, ہم کو یہ بتا دو انگلی رکھ کر کے کہ کہاں سے کہاں تک محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں, تم مت کاٹو. کیونکہ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, یعنی ایک روز کسی مکتب مدرسہ میں پڑھنے نہیں گئے,
एक हर्फ देख कर न लिखना जानते थे न पढ़ना जानते थे। यही तो सबसे बड़ा एजाज है अल्लाह के नबी का, और नबी बरहक होने का बहुत बड़ा प्रमाण है और सबूत है कि जो आदमी एक बात न लिखना जाने न पढ़ना जाने, वो हजारों साल पहले की बातें बता रहा है और इल्म के दरिया बहा रहा है। सोचने पर लोग मजबूर हो रहे हैं कि या अल्लाह, जिसके पास एक लफ्ज का इल्म नहीं है वो लाखों लाख बरस पहले का इल्म बता रहा है। मूसा के भी वाक़यात यही बता रहे हैं, ईसा के भी कहानियाँ यही बता रहे हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब तफसील सब कुछ बता रहे हैं, और एक ऐसा कलाम पेश कर रहे हैं जिसके बारे में चैलेंज कर रहे हैं कि ये कलाम अगर अल्लाह का नहीं है, ये बात अगर अल्लाह की नहीं है, तो जो हम पेश कर रहे हैं इसी के जैसा तुम भी पेश करो। अब उतना पेश नहीं कर सकते हो, हम तो 6666 आयत अल्लाह की तरफ से लाए, अल्लाह ने हमको दिया, तुम इसके जैसा एक ही आयत बनाओ ना भाई। तुम भी तो अरबी वाले हो और तुम पढ़े लिखे लोग भी हो, और तुम सब लोग मिल जाओ, सब मिल के बना लो। यहाँ तो मोहम्मद अकेले हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रमाण है कि आप अल्लाह के रसूल थे और आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से आयतें आती थी और वही का सिलसिला जारी था। बहरहाल मुख्तसर बात यह है कि एक चीज़ तो ये कहा, हज़रत अली ने बताया कि यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, आपने काट दिया, चलो जो कहता है सो लिखो। फिर क्या कहा कि इस अरसे में, यानी जब आएंगे अगले साल, अभी से लेकर अगले साल तक, तो इस बीच में अगर कोई खुदा न खास्ता हमारा आदमी, यानी हमारे आदमी में से कोई शख्स अगर कुफ्र को छोड़कर मुसलमान हो जाता है और आपके पास मदीना चला जाता है, तो आप उसको वापस कर देना हमारे पास, कि हम उसको फिर काफिर बनाएंगे, वापस कर देना। और दूसरी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स आप मुसलमानों में से काफिर होकर के मेरे पास आता है, तो हम वापस नहीं करेंगे उसको। ऐसी कड़ी कड़ी शर्त है भाई। अल्लाह के नबी सब ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, सब मंजूर करते जा रहे हैं। अब ऐसे में सहाबा जो है फिर जो है जोश में आ गए, कहा या रसूलल्लाह, हजरत उमर तो यहाँ तक कह दे या रसूलल्लाह आप नबी बरहक नहीं है। कहा बेशक मैं अल्लाह के नबी हैं। तो कहा कि अल्लाह के नबी हैं तो इतना दब के सुलह क्यों कर रहे हैं? ऐसा दब करके सुलह, इस सुलह का कोई तरीका है? बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि भाई सुलह से बढ़ के और सुलह से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, लिहाजा सुलह करना चाहिए। हमें सुलह करनी है, हमें अड़ना नहीं है, हमें सुलह करनी है। बहरहाल सुलह हो गई। और मुख्तसर बात यह है कि इधर सुलह हुई और उधर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो है सूरह फतह नाजिल हुई, जिसको अल्लाह ने भी कहा इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, ऐ नबी हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह दे दिया, यानी जीत आपकी हो गई। अब बताइए यहाँ सुलह हो रही है, दब के सुलह हो रही है, और अल्लाह कह रहा है कि आपको हमने जो है सो फतह दे दिया, आपको जो है सो क्या हुआ, जीत आपकी हो गई। तो कहाँ इस्लाम जो है मरने मारने को जो है कहता है। हाँ ये अलबत्ता है कि जो सहाबा ने जो बात दिखाई कि जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना घर छोड़ रहे हैं, अपना वतन छोड़ रहे हैं, अपना सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, और तुम हमारे सर पे चढ़े आ रहे हो, जैसा कि उन्होंने जो है मक्का मुकर्रमा से कभी 12,000 का, कभी 1,000 का, कभी 3,000 का लश्कर ले लेकर के मदीना पे चढ़ाई कर रहे हैं। तो मदीना पे चढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वहाँ ने जो है, वहाँ सहाबा ने अपने जो है सो अपने हाथ का करतब दिखाया कि फिर आ जाओ। तो ऐसा नहीं है कि हम बुज़दिल हैं, मेरे पास ताकत नहीं है या मेरे पास हिम्मत नहीं है इसलिए नहीं लड़ रहे हैं, सो बात नहीं है, बल्कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन तुम जब आ ही जा रहे हो, मेरे घर पे चढ़ रहे हो, मेरे कपार पे चढ़ जा रहे हो, तो हम कहाँ छोड़ेंगे भाई तुमको। फिर ये भी सहाबा जो है लड़े हैं, तलवारें चली हैं, और फिर तलवारें चली हैं तो फिर सहाबा के हाथ का जौहर लोगों ने देखा है। तो उसी कहानियों को पढ़ करके लोग कहते हैं कि सहाबा जो थे कुफार को इस तरह काटे हैं और इस तरह मारे हैं। अरे भाई चढ़े तुम हो, किसी की बस्ती पर तुम चढ़े हो, किसी घर के ऊपर तुम चढ़े हो, किसी की ज़ात के ऊपर तुम चढ़े हो। अब वो जवाब में तो चलेबे करेगा तलवार। अब जब तुम तलवार लेके जा रहे हो, 3-3 हज़ार का लश्कर लेके, कभी 12,000 का लश्कर लेके जा रहे हो, तो जवाब में तो वो आदमी जो है अपना बचाव करेगा। अब बचाव में तुम मारे जा रहे हो, 70 के 70 एक-एक मरतबा काटे जा रहे हो, तो तुम काटे जा सकते हो।
تو یہ اصل میں پیغام دینا یہ ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام جو ہے چین و سکون چاہتا ہے۔ اب یہ ہے کہ چین و سکون کے ساتھ ساتھ اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، کہ اگر کوئی عزت، آبرو، جان، مال، ہر چیز تمہاری جب داؤ پہ لگ جائے اور کوئی تمہارے اوپر چڑھ جائے، تب تم بھی جو ہے سو بزدلی مت دکھاؤ، ہاتھ میں دہی مت لگا لو، پھر تو جم کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرو اس سے، یہ کہتا ہے اسلام۔ اور ظاہر بات ہے کہ دنیا کا ہر دین، ہر مذہب، ہر شخص، ہر فرد اس کو جو ہے قبول کرے گا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق